یہاں پہ ایک لفظ آج سب سے پہلے جو لکھا اس کلیدی آیت میں کہ کوٹری میں جا لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا. یہ کوٹری سے کیا مراد ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کوٹری میں جانا دنیا سے الگ ہو کر خدا کے لیے مخصوص ہو جانا ہے. دنیا سے کسی کو دین بھی رکھنا ہے تے دنیا بھی رکھنی ہے، نہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ٹرمنالوجی آپ کی اپنی اصطلاح ہو سکتی ہے. جس طرح میں اکثر اپنے چرچ کی ٹیم کے کچھ لوگوں میرا خیال، میں نے کہا اپنا خیال بند کرو. نو اب بند کر دو، ان کا ٹلا دو. نو یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے اور ہمارے خیالات تبلیغ کے خیال بھی ہو سکتے ہیں. اپنی کوٹری میں جا، یہ ورڈز ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اپنی کوٹری میں جا، دنیا سے الگ ہو کر خدا کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دینا. کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو اس روزوں کے ایام میں مخصوص کیا ہے؟ بھائی چیک کرنے کی ضرورت ہے. کہاں پہ اسٹینڈ کرتے؟ کیا وہی روٹین روزوں سے پہلے بھی وہی ہے اور آج بھی وہی ہے؟ تو فرق کی کوٹری ایک روحانی علامت ہے. اینا مطلب ہے نہیں کہ کمرے بند کر کے ہاللویا ہاللویا خدا تیری تعریف ہو، یہ والی بات نہیں کہی خدا نے. خدا نے یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا. انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کسی فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بات. آپ ہی استاد پڑھے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آتی. تو جنہوں کو سمجھاوے تو کہیں نہ آپ کا ذرا مائنڈ سمجھو کچھ زیادہ ایکسٹرا. یہ باتیں ہوتی ہیں. میں پھر سمجھ جاتا ہوں. کوٹری ایک روحانی علامت ہے. کوٹری ایک روحانی علامت ہے. یہ روحانی لوگوں سے مخاطب ہوں. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا جو کہتے ہیں ہم روحانی ہیں. ابھی میں کہوں کہ کتنے ہاتھ لوگ کھڑے روحانی کتنے نے سارے کھڑے میں کتنے جسمانی نے کسی نے ہاتھ نہیں چھپڑا. تو ہم کیا ہے؟ میں روحانی لوگوں سے مخاطب ہوں. ہم ہیں نا روحانی. ہاللویا بولو. تو پھر میں تارنا مخاطب ہوں. اپنی کوٹری میں جا. کوٹری ایک روحانی علامت ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں شور خاموش ہو جاتا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ ہمیں وہ روحانی سمجھ نہیں نا. اس لیے پھر روحانی کان بھی مانگا کرے، روحانی دل بھی مانگا کرے، روحانی سوچ بھی مانگا کرے. اب آپ کہیں گے شور کی بھی خاموش ہو سکتا ہو جاتا ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس چیز میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ دعا کیا کریں، سمجھ آ جائے گی. کوٹری ایک روحانی علامت ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں شور بھی خاموش ہو جاتا ہے. نقاب اتر جاتے ہیں. نقاب یہ جو میں یہاں پہ کھڑا ہو کے بلیک کوٹ پہن کے سوٹ پہن کے کپڑے شلوار بھی پہن کے میں جب اکیلا جاؤں گا نا تو ننگا ہو جاؤں گا. خدا دیکھ لے. چپ کر جا تو کی بک کردا پھرنا. چپ کر. تہاڈا ساڈا بھی پتہ لگ جاتا ہے. روحانی بندے پہچانے جاتے ہیں. شور خاموش ہو جاتا ہے، نقاب اتر جاتے ہیں. جب خدا کی ذات ہم کلام ہوتے ہیں اور خدا پاک رو آپ کی زندگی پر اترتا ہے تو وہ آپ کو اندر سے جان لیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زبور 139 میں خدا بتاتا ہے اپنے بندہ کے توسط سے کہ جب تو اپنی ماں کے بدن میں تھا، تیرا ڈھانچہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، تو میں تجھے تب سے وہاں سے جانتا ہوں. یہاں سے پہلے کہ تو اپنے باپ کے اندر تھا، میں تجھے تب سے جانتا ہوں. میری عزیز بہنوں بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ دعا میں مسرور ہو جائیں گے تو آپ برہنہ اپنے آپ کو کر دیں گے اور خدا آپ کی باطنی شخصیت پر دیکھے گا اور آپ کو اتنی برکت دے گا کیونکہ آپ کی طاقت، آپ کا توکل، آپ کی جو شخصیت ہے وہ اپنے اوپر انسان نہیں کرے گی بلکہ خدا کی قدرت پر کرے گی. ہاللویا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو نہ کم پیش کیا کریں. میں ہنستا ہوں، یقین ہے مجھے ہنسی آتی ہے جب لوگ شیخیاں مارتے ہیں. مجبوری ہے میری پاسبان ہوں.
میں کل بھی یہ زویا بچی کو سمجھا رہا تھا، میری بڑی ساری مجبوری ہے مسجد میں کھڑے کو بہت بڑی باتیں کرے، کہہ رہا تھا ہم سے مجبوری ہوتی ہے، پاسبان کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن نا مجھے شرم بھی آتی ہے. یہ شیخی معنی سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ 2 منٹ بعد آپ کا پتا چل جاتا ہے آپ کو کیا اگلا بندہ بیوقوف ہے. اگر ان کو بھی سمجھا نہیں. آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہوگا، بہت سارے لوگ وہ لافنگ کرتے ہیں، وہ ٹھٹھا بازتے شیخی ایمی جو ہے وہ بھی ایمی جو بعد میں سنتا ہوتا ہے یار لگتا بندہ بیوی تک نوا کر گیا. تو اتنا بتائیے جتنا ہے، ورنہ جب آپ ننگے ہو جائیں گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی. انسان جیسا ہے ویسا ہی خدا کے سامنے آتا ہے. جیسی آپ کی شخصیت آپ ویسے ہی نظر آئیں گے. بائبلی ایگزامپل اس کے طرح سے پیش ہوتی ہے کہ موسیٰ کا خیمہ اجتماع میں داؤد کا تنہائی میں خدا کو پکارنا. موسیٰ جب دعا کرتا تھا خیمہ اجتماع میں جاتا تھا، جب ہیکل تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو تب وہ اپنے آپ کو برہنہ کر دیتا تھا. دنیا کے سامنے تو بہت بڑا تھا. میں بھی جب خدا کے سامنے جاتا ہوں، یقین جانے میں اس قدر اپنے باپ دادا کے گناہوں کی، اپنے باپ کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کے، پتہ نہیں کیا کیا میں دعائیں کرتا ہوں. خدا معاف کر، خدا معاف کر. اسی تو اس لائق ہے ہی نہیں ہے، میں تو اس لائق ہوں ہی نہیں نا. یہ تیرا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہے. یہ تیرا کرم ہے خدایا. اور مجھ میں بات کیا ہے؟ تیرے کرم سے ہی روشن ساجد کا دیا ہے، ورنہ یہ ایک ناچیز ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ میری کوئی اوقات نہیں. اپنی ذات کی نفی کریں، ہماری کوئی اوقات نہیں. یہ دعا کرنے کا ایک سٹائل ہے، دعا کرنے کا ایک سٹائل ہے. یہ ایک پیٹرن آپ کو بتا رہا ہوں. روحانی سبق اس سے کیا ملتا ہے؟ خدا ہمیں ہجوم سے زیادہ خلوت میں بدلتا ہے. ہاللیلویا. تنہائی میں بدلتا ہے. خدا ہجوم سے زیادہ تنہائی میں. اگر آپ ایک بڑے لیڈر بننا چاہتے ہیں نا، ایک بڑے لیڈروں کی بات بتانے لگا ہوں میں آپ کو. آپ دنیا میں سب سے بڑے لیڈر کو بات کر رہے ہیں، وہ یہی بات بتائے گا جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ کو بڑے مجمع بڑا خادم نہیں بناتے، بڑی دولت یا گاڑیاں بڑا خادم نہیں بناتے. آپ کے جو دعا پریئر روم کمرے ہیں نا، وہ آپ کو بڑا خادم بناتے ہیں. یہ تعلیم کی بات ہے جو آپ نے بات کی. ایک خادم کو بڑی گاڑی، بڑا موبائل یہ بڑا خادم نہیں بناتا، اس کا پریئر روم اس کو بڑا خادم بناتا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ سمجھ آئی، کیونکہ ہمارے نزدیک تو گنا ہی ہونے نا.